اسی طرح عید الفطر کی نماز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 6 تکبیر مع زائد واجب کی نیت کر کے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام دوبارہ اللہ اکبر کہے گا۔ اللہ اکبر کہہ لینے کے بعد جو ہے یہ ہاتھ کو چھوڑ دے گے، اور اسی طرح پھر دوسری تکبیر امام کہے گا، یہ ہاتھوں کو چھوڑ دے گا۔ اسی طرح امام تیسری تکبیر کہے گا، یہ ہاتھوں کو باندھ لے گا۔ پھر اس کے بعد امام جو ہے سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ تلاوت کرے گا، دوسری سورت ملائے گا۔ اس کے بعد امام رکوع میں جائے گا تو امام کے ساتھ رکوع کرے اور قومہ کرے، سجدے کرے۔ اس کے بعد امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ جب امام عید کی دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر امام پہلے سورۃ الفاتحہ اور تلاوت کرے گا دوسری سورت کی۔ اس کے بعد جو ہے امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑے گا، تو یہ امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے، اور پھر اسی طرح امام دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑے گا، دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے، اور اسی طرح امام تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جو ہے چھوڑ دے گا، تو یہ اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ ہاتھ چھوڑ دے، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے امام رکوع میں جائے گا، یہ امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ یہ ہے عید کی نماز کا طریقہ۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے قومہ ہوگا، سجدے ہوں گے، اس کے بعد تشہد ہوگا، سلام پھیرا جائے گا۔ اس کے بعد جو عید کا خطبہ ہے، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ عید کی نماز کے سلام پھیر لینے کے بعد جو ہے خطبہ سنے بغیر جو ہے عیدگاہ سے اور جامع مسجد سے نکل جاتے ہیں، تو اس کی ممانعت جو ہے احادیث کی کتاب میں وارد ہے۔ اس لیے جو ہے خطبہ جس طرح عید کی نماز پڑھ لینا واجب ہے، اسی طرح خطبے کا عید کی نماز کا خطبہ سننا بھی واجب ہے، عید کا خطبہ سننا بھی واجب ہے اور مستقل ایک عبادت ہے، تو اس کے اوپر پوری توجہ اور دھیان دینا چاہیے۔ جس طرح کہ نماز کے لیے ہم پوری توجہ کے ساتھ جو ہے تیاری کرتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی، اسی طرح جو ہے ان دونوں عیدوں کے جو خطبے، عیدین کے خطبوں کی بھی ہم اسی طرح توجہ کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے ان کو سنا جائے اور اس کو بھی واجب سمجھ کے، عبادت سمجھ کے اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے۔ اور اسی طرح جو ہے عید کی نماز پہ آنے سے پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، عادت مبارکہ یہ تھی کہ عید الفطر کی نماز پہ آنے سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ تناول فرما لیا کرتے تھے، تو آنے سے پہلے جو ہے کچھ نہ کچھ کھا کے آ جائے عیدگاہ میں جانے سے پہلے۔ اور جو ہے کیوں کھانا؟ اس لیے کہ عید کے دن کا روزہ حرام ہے، بتلا دیا گیا کہ آج مومن، اسلام والا مسلمان جو ہے روزہ نہیں رکھے گا، اس لیے وہ پہلے سے کھا کے آئے گا۔ جو معمول چل رہا تھا، روٹین چل رہی تھی روزوں کی، وہ روٹین ختم ہو چکی ہے، وہ معمول ختم ہو گیا، یعنی کہ رمضان المبارک کا اختتام ہو گیا، انتہا کو پہنچ گیا۔ اب جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، بلکہ آج عید کا دن ہے، افطار کا دن ہے، اس لیے عید کی نماز پہ آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھانا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق